الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، زکوٰۃ کورس میں دوسرے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کے اس سبق میں انشاءاللہ زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے جو صفات آدمی میں لازمی ہیں اس کو ہم بیان کریں گے۔ معزز دوستو، سب سے پہلے جس آدمی پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اس میں یہ شرط ہے کہ وہ مسلمان ہو، کیونکہ کافر سے زکوٰۃ کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا، بلکہ دیگر جتنے احکام بھی ہیں، چاہے نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ، ان سب کا مطالبہ ان سے نہیں کیا جائے گا، بلکہ کافروں سے پہلے ایمان کا مطالبہ کیا جائے گا، بعد میں اس کی طرف احکام متوجہ ہوتے ہیں۔ دوسرا شرط اس میں یہ ہے کہ وہ شخص آزاد ہو، لہٰذا جو شخص غلام ہو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ تیسرا شرط اس میں یہ ہے کہ وہ بندہ سمجھدار ہو، لہٰذا ایک شخص جس کے ملکیت میں زکوٰۃ کے نصاب کے مقدار مال موجود ہے لیکن وہ شخص پاگل ہے اور وہ مجنون ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ شخص بالغ ہو، لہٰذا اگر بچے کی ملکیت میں زکوٰۃ کے نصاب کے بقدر مال موجود ہو تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں۔ اور پانچویں شرط یہ ہے کہ وہ شخص جس کے پاس اتنا مال موجود ہے کہ اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، کہ اس شخص کو اس کا علم بھی ہو کہ میرے مال میں زکوٰۃ جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیا گیا غریبوں کا حصہ ہے وہ فرض ہے۔ لہٰذا اگر کسی شخص کو یہ علم ہی نہ ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ پھر یہ علم یعنی اس بات کا علم کہ میرے مال میں زکوٰۃ ہے یہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ کبھی کبھار تو حقیقتاً انسان کو علم ہوتا ہے اور اس کو یہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے، کبھی کبھار ایسا معلوم تو نہیں ہوتا لیکن وہ ایسے معاشرے اور سوسائٹی میں رہتا ہے کہ جہاں مسلمان رہتے ہیں اور جہاں علم اور مسائل کا چرچا ہوتا ہے، تو پھر ایسے شخص پر بھی لازم ہے کہ وہ زکوٰۃ اپنے مال کا ادا کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ معزز دوستو، زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے کچھ شرائط بھی مال میں لازمی ہے۔ اگر مال میں وہ شرطیں نہ ہو تو پھر اس شخص پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ وہ شرائط کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وہ مال نصاب کے بقدر ہو۔ نصاب کے بارے میں یہ جاننا ضروری ہے کہ نصاب 5 چیزوں سے ہوتا ہے، یعنی جن اموال پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے تو وہ 5 طرح کے مال ہیں۔ سب سے پہلے اس میں سے سونا ہے، تو اگر کسی شخص کے پاس صرف سونا ہو تو اس کے لیے لازم ہے کہ کم از کم وہ 7.5 تولے کے بقدر ہو، اور اگر اس سے کم ہو اور اس کے پاس دیگر کوئی اموال نہ ہو، پیسے وغیرہ نہ ہو، تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کے پاس چاندی ہو، اور اگر صرف چاندی ہو تو اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ 52.5 تولے چاندی کے بقدر ہو۔ تیسرا یہ کہ اس کے پاس پیسے ہو۔ اب ان پیسوں کا کتنا مقدار ہوگا؟ تو ان کا مقدار وہی ہے جو 52.5 تولے چاندی کی قیمت ہے۔ تیسرا یہ کہ اس کے پاس ضرورت سے زیادہ گھر میں پڑی ہوئی چیزیں ہیں اور ان سب کو ملا کر ان کی مالیت اور قیمت 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہو تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ 52.5 تولے چاندی کی جو قیمت ہے وہ وقتاً فوقتاً تبدیل ہوتی رہتی ہے، اس لیے بس اس نصاب کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، اور پھر ریٹ کا معلومات وہ اسی طرح بازار سے کرنا چاہیے وقتاً فوقتاً۔ چوتھا یہ کہ اس کے پاس مال میں سے مالی تجارت ہو، اور مالی تجارت کی مقدار اتنی ہو کہ وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر پہنچ سکتی ہے۔ میرے خیال سے آج کے اس دور میں تقریباً 86-87 ہزار اس کی قیمت بنتی ہے۔ اور یہ 5 طرح کے اموال ہو گئے، تجارت کا سامان، ضرورت سے زائد سامان، اسی طرح پیسے، اور اسی طرح سونا، اور 5واں چاندی۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرا مال کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ ضرورت سے زائد ہو۔ اصلی جو ضرورت ہے، مثال کے طور پر ساز و سامان، کپڑے، گھر اور اسی طرح گاڑی وغیرہ، تو اس سے زائد ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ان پیسوں سے کوئی چیز خریدی ہو اور وہ آپ کے زیر استعمال ہو، لہٰذا اگر ویسے ہی پڑے ہوں پیسے تو پیسے کس کی ضرورت نہیں، ہر ایک کی ضرورت ہے، لیکن یہ ہے کہ
اس سے آپ نے کوئی چیز خریدی ہو اور وہ آپ کے زیر استعمال ہو تو پھر اس چیز پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ ویسے اگر آپ کے پاس پیسے پڑے ہیں اور آپ نے اس سے کوئی چیز خریدی نہیں اور آپ کہتے ہیں کہ یہ تو میری ضرورت کا ہے، تو یہ بات قابل قبول نہیں، بلکہ اس پر پھر زکوٰۃ فرض ہے۔ اسی طرح یہ بھی شرط ہے کہ وہ اس سے نصاب جو ہے نا وہ قرض سے خالی ہو۔ اگر آپ کے مال پر قرض ہے تو آپ پہلے اس قرض کو نکالیں اور پھر دیکھیں کہ وہ آپ کے جو باقی مال ہے وہ نصاب تک پہنچتا ہے یا نہیں۔ اسی طرح اس کے لیے یہ بھی لازمی ہے کہ وہ مال جو آپ کے پاس ہے وہ اس قابل ہو کہ اس میں بڑھنے کی صلاحیت ہو، خواہ وہ اپنی خلقت اور پیدائش کے اعتبار سے ہو، جیسے سونا چاندی کی اس کی قیمت دن بدن بڑھتی رہتی ہے، یا آپ کے کام کی وجہ سے اس میں ترقی آتی ہو، مثال کے طور پر پیسے ہیں یا تجارت ہے یا اسی طرح مویشی وغیرہ ہے جن کی جو آپ کی ضرورت آپ کی کوشش کی وجہ سے اس کی دن بدن اس کی قیمت بڑھتی رہتی ہے۔ بہرحال یہ زکوٰۃ کے متعلق کچھ ضروری باتیں تھی، کچھ شرطیں تھی جو آپ کے سامنے بیان ہوئی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔